بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی تسبیح کا راز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو دولت مند بنا دینے والی ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکے تو بعد میں بہت پچھتائیں گے، لہذا اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ دوستوں، آج میں ایک ایسی تسبیح کا ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں جس کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں رزق کی کمی ہے، جو کہتے ہیں کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی رزق کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، لیکن یہ سب برداشت کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کے نصیب میں زیادہ رزق نہیں لکھا۔ تو ان بہن بھائیوں کے لیے مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازے گا۔ جو لوگ نظر بد، جادو اور جنات کا شکار ہیں، آپ میں سے جو لوگ بے سکونی بے برکتی کا سامنا کر رہے ہیں، ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ ہر دکھ تکلیف کو بھول جائیں گے۔ یہ تسبیح ہر مشکل، ہر پریشانی کے خاتمے کا حل ہے۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے کسی بھی خاص مقصد کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں پورا سال نہ تو نظر بد، کسی کا حسد، جادو یا پھر جنات کے اثرات ہوتے ہیں، اور نہ ہی کاروباری مسائل زندگی میں آتے ہیں، نہ ہی گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور نہ ہی زندگی میں بے سکونی رہتی ہے، نہ بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، نہ ہی گھر یا کاروبار کے نزدیک بے برکتی کا آنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کاشتکار ہے تو اس کی فصل بھی پورا سال بھرپور ہوتی ہے۔ آج ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار دولت ہو، بے شمار رزق ہو، جسے وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جس طرح چاہے خرچ کرے اور اس سے کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو۔ جو بندہ نیا گھر، گاڑی، ڈھیروں دولت اور شہرت چاہتا ہے، دنیا اور خاص طور پر ہمسائے رشتہ داروں میں اپنی واہ واہ کروانا چاہتا ہے، یہ خاص وظیفہ ان کے لیے۔ آپ اس وظیفوں کو کسی بھی صورت مس مت کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو عرش الہی پر بیٹھے میرے رب کو راضی کر دیتا ہے، بند تقدیر کے تالے کو کھول دیتا ہے، قرض داروں کو قرض سے نجات دلاتا ہے، آنے والی نسلوں کو بھی آباد کر دیتا ہے۔ آپ کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یا پھر ارد گرد کوئی بے اولاد جوڑا ہے اور وہ سالوں سے بے اولاد ہے، مختلف ڈاکٹروں سے علاج کروا کر تھک گئے، یہ وظیفہ کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کسی کے گھر میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور وہ بھائی یا بہن چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیٹا عطا کرے، تو وہ جوڑا اس خاص وظیفے کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شرطیہ بیٹا بھی مل جائے گا، گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، اولاد یا شوہر کسی بری صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو یہ ایک تسبیح ہر پریشانی کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر رکاوٹ کے لیے اور ہر بندش کی نجات کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک تسبیح لاکھوں حاجات پوری کروا کر دم چھوڑتی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے سے عرش الہی سے رحمتیں اور برکتیں برسا دیتی ہے۔ اب جو بندہ رب کعبہ کی نظر کرم میں رہنا چاہتا ہے، پورے سال رزق اور دولت چاہتا ہے، پورے سال رب کی حفاظت میں رہنا چاہتا ہے، غیبی خزانوں سے مدد چاہتا ہے، تو یہ وظیفہ کسی بھی صورت میں مت چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ آپ دکان، دفتر یا کاروبار، غرض کہ آپ کہیں بھی موجود ہیں، آپ یہ وظیفہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ اسے پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते ही आप अपने मकसद को जहन में रखिएगा। अब नामुमकिन हाजत को, ये बड़े से बड़े मकसद को भी जहन में रखेंगे तो मेरा रब गैबी खजानों से उसे पूरा फरमा देगा। अपने मकसद को जहन में रखते हुए आपने एक तस्बीह अल्लाह पाक की मुबारक नाम अल्लाहु समद की पढ़नी है, यानी कि 100 मरतबा अल्लाहु समद पढ़ना है। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। इंशाअल्लाह ताला ये इसम हर किसी को आता होगा। इस इसम की फजीलत बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला ने इस इसम के अंदर बहुत ज्यादा फजीलत और बरकत रखी है और इसकी बरकत से तमाम हाजात बिन मांगे ही पूरी हो जाती हैं। मुंह से निकली हुई हर बात पूरी हो जाती है। आसमान से फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जमीन पर उतर आते हैं। पढ़ने वाले के लिए रिस्क और दौलत को छोड़ जाते हैं। जो लोग कोई वजीफा नहीं पढ़ सकते वो आज सिर्फ और सिर्फ अल्लाहु समद की एक तस्बीह कर लें। सिर्फ 100 दानों की तस्बीह पढ़नी है, लेकिन जब आपकी जबान से अल्लाहु समद के अल्फाज निकल रहे होंगे तो आप रोते हुए अपनी हाजात के लिए दुआ मांगते ही चले जाएं। दोस्तों, मैं यकीन कामिल से कहता हूँ, जिस मुबारक अल्लाहु समद पढ़ने वाला अगर जहन में पहाड़ जितना भी रिस्क या मालो दौलत भी मांगेगा, पहाड़ जितने हीरे जवाहरात भी मांगेगा, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे। आप ये नहीं सोचिएगा कि सब कहाँ से मिलेंगे, बस इतना याद रखिएगा कि आप रब्बे काबा से मांग रहे हैं, जो अर्श जमीन को बिछाए हुए, आसमान को उठाए हुए, जो दुनिया और आखिरत का मालिक है, जिसके खजानों में कभी कमी नहीं आती। मेरा रब आपको अपने गैबी खजानों से माला माल फरमाएगा। करोड़ों का कर्ज हो और उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। या औलाद नाफरमान है और रास्ते से भटक चुकी है, या फिर अल्लाह ताला ने अभी तक आपको औलाद नहीं दी, या फिर आपको कोई प्यारा बुरी सोहबत में बैठा हो, तो आज ही से अल्लाह समद की एक तस्बीह कर लें। हर परेशानी खत्म हो जाएगी, करोड़ों का कर्ज भी उतर जाएगा। अल्लाह ताला से हाथ जोड़कर मांगते ही चले जाएं। तस्बीह खत्म करके उठने से पहले आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपकी आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी। मुंह से निकली हुई हर बात इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। बस आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 100 दानों की एक तस्बीह अल्लाहु समद की पढ़नी है। लेकिन ये तस्बीह पढ़ने के दौरान तवज्जो और ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने रब की रहमत की तरफ होना चाहिए। फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में खूब गिड़गिड़ा कर गहरे दुआएं करनी है। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि अपनी दुआओं में मुझे भी जरूर याद रखिएगा। एक मरतबा सवाब की नीयत से अस्तगफार पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीमिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। तर्जुमा: मैं अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, कायम रखने वाला है, और मैं उसी से तौबा करता हूँ। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सवाब की नीयत से लाजमी शेयर करें ताकि आपको भी सदके का सवाब मिल जाए। और दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह पाक आपकी तमाम नेक हाजात कबूल फरमाए और अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।